سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے کہ کسی پکارنے والے نے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، تو آپ نے اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیے۔ سو آپ اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی اس پہاڑ میں 2 نومولود بچے یعنی نیو بورن بیبیز ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں انہیں دودھ پلا کر آؤں، دودھ پلا کر میں آپ کے پاس واپس لوٹ آؤں گی۔ نبی پاک نے اس ہرنی سے پوچھا کیا تم ایسا ہی کرو گی، یعنی دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ اس نے عرض کی اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ پاک مجھے سخت عذاب دے۔ سو آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی فوراً گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور کچھ ہی دیر میں وہ واپس لوٹ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ اسی دوران اچانک وہ دیہاتی صحابی جنہوں نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا وہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے اس سے فرمایا ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ سو ان صحابی نے اس ہرنی کو فوراً آزاد کر دیا۔ وہاں سے وہ دوڑتی ہوئی نکلی اور یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ ناظرین، اس ہرنی کے ساتھ یہ سلوک ہمارے پیارے آقا کی اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق حیوان جانور پر بھی آپ کی رحمت کا یہ ایک واقعہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا کی سیرت کے اسی اسپیکٹ کو ڈسکس کریں گے کہ حضور بحیثیت رحمت للعالمین۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم کو تمام جہانوں کے لیے، چاہے وہ عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، عقل والے ہوں یا بغیر عقل والے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں، کافروں، منافقوں، تمام چرند و پرند، حیوانات، نباتات، یہاں تک کہ جنات اور فرشتوں کے لیے بھی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، ناؤ لیٹس ڈسکس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کے لیے کس طرح رحمت ہے اور آپ کی اس رحمت سے کس کس نے حصہ پایا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کفر، جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ان میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے اور ان کی کتابوں میں بھی تبدیلیوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا جب حق کے طلبگار کو بھی کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ صراط مستقیم بیان کیا اور ان کے لیے حلال اور حرام کے احکامات مقرر فرمائے۔ پھر اس رحمت سے حقیقی فائدہ اسی نے اٹھایا جو حق کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا، اور جو ایمان نہ لایا وہ صرف دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت ساری مصیبتوں سے بچ گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشلی مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کے معاملے میں بھلائی کا اہتمام کرنا اور ان کی آفتوں اور برائیوں کے بارے میں بروقت انفارم کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے۔ مومنوں پر آپ کے رحمت کے ہونے کی ایک صورت تو یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ نے انہیں صراط مستقیم پر چلایا۔ اب دوسری صورتیں بھی سنیے کہ حضرت زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی یعنی 1/3 رات تک ڈیلے کر دیتا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 دعائیں تو دنیا ہی میں مانگ لی کہ اے اللہ
میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اور تیسری دعا اس دن کے لیے باقی رکھی ہے جس میں مخلوق الہی میری طرف محتاج ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے یہی عرض کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ آپ ہی سے روایت ہے کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کا سب سے زیادہ قریب ہوں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ پھر آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ تلاوت کے بعد فرمایا حضور نے کہ تو جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور مال چھوڑے تو اس کے وارثوں کا ہے، اور جو قرض یا بال بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئیں کہ میں ان کا مددگار ہوں۔ ناظرین، یہ ساری گفتگو مسلمانوں پر آپ کی شفقت اور رحمت کے حوالے سے تھی۔ اگر ہم بات کریں کافروں کی تو اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ کافروں پر اجتماعی عذاب یعنی کلیکٹیو پنشمنٹ انہیں نہیں ملے گی۔ جیسے پرانی قوموں کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا جاتا تھا نا، اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ اے حبیب آپ ان میں موجود ہیں۔ ناظرین، ہمارے نبی پاک جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور نرمی کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ جانوروں کے مالک کو جانور کو بھوکا رکھ کر اس پر بوجھ ڈالنے یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دینے سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جس کی پشت یعنی کمر کی بھوک کی وجہ سے اس کی پیٹ سے ملی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، اچھے انداز سے ان پر سواری کیا کرو اور اچھے انداز سے ان کو کھلایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور ایک باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ اونٹ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا اس کے دونوں آنکھیں ابل پڑیں اور وہ رونے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اونٹ کے سر کی پچھلی جانب اس کے کانوں پر ہاتھ پھیرا، جس سے اونٹ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان حاضر ہوا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کے حوالے سے تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا بھی رکھتے ہو اور مسلسل مشقت سے اسے تھکاتے بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں داخل ہوگی کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ خود اسے کچھ کھلایا نہ ہی اسے کھولا کہ وہ خود گھاس پوچھ کھا لے۔ آپ نے چونٹیوں کا ایک سوراخ دیکھا جس کو جلایا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے چڑیا کو بے مقصد قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے فریاد کرے گی کہ اے میرے پروردگار، اس شخص نے مجھے فضول قتل کیا، اس کے قتل کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام ایک سفر میں نبی پاک کے ساتھ تھے کہ وہ ایک درخت کے پاس سے گزرے جس میں سے ایک پرندے کے 2 بچے تھے۔ صحابہ نے وہ بچے اٹھا لیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ پرندہ نبی پاک کے پاس شکایت کرتا ہوا حاضر ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کس نے اس پرندے کے اس بچوں کو تکلیف دی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے۔ آپ نے فرمایا اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ ایون حضور کی ذات جنات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ آپ نے جنات کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے بھی ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر جنات کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بہت سے جنات آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں سورہ احقاف میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ خاموش رہو
اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنوں کا ایک گروپ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو ہڈی، لید، گوبر اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرما دیے، کیونکہ ان میں اللہ پاک نے ہمارے لیے روزی رکھی ہے۔ تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ نباتات یعنی پلانٹس پر آپ کی رحمت کے حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں، پھر اپنی آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک انصاری عورت نے پیارے نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام کارپینٹر ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعے کا دن آیا تو آپ اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن آپ کے ممبر پر بیٹھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا ممبر بننے سے پہلے جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ آپ کی جدائی میں رونے لگا کہ مسجد میں موجود لوگوں نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ وہ اتنا رویا کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم چاہے یہ چیز اختیار کر لو کہ میں تمہیں اسی جگہ درخت میں دوبارہ لگا دوں جہاں تم پہلے تھے، اور تم دوبارہ ایسے ہی سرسبز ہو جاؤ جیسے کہ پہلے کبھی تھے، اور اگر تم چاہو تو میں جنت میں تمہیں لگا دوں کہ وہاں تم جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہوتے رہو گے، پھر تمہاری پیداوار بہترین ہو جائے گی اور تم پھر پھل دینے لگو گے، اور پھر جنت میں اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کھجور کے تنے نے یہ اختیار کیا کہ میں اسے جنت میں لگاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس ممبر کے نیچے گڑھا کھود کر اسے اسی میں دفن کر دیا جائے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اسی بیوٹیفل واقعے پر یہ ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے